بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از محبوب شاہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریسز اینڈ کمپوزیشن۔ اس سلسلے میں ہم نے CSS 2022 کے پیپر سے ایکسٹریکٹ کیا ہے ایک پیسج کو، آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ایک اچھی پریسی بنانے کے 5 اصول ہیں۔ نمبر 1، آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسج ہے کہاں سے لیا گیا ہے۔ اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، دوسرا آپ ٹائٹل آسانی سے بنا لیں گے، اور تیسرا آپ کی ٹائم بچے گا۔ نمبر 2، آپ اس میں مشکل الفاظ جو ہوتے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے جو نیا بندہ آتا ہے اس کو اتنا نہیں پتہ ہوتا، تو آپ سب سے پہلے ہارڈ ورڈ اس میں جو پیسج ہے آپ کو پیپر میں دیا جاتا ہے اس کے ہارڈ ورڈ جتنے بھی ہیں وہ آپ نکال دیں، انڈر لائن کر دیں ان کو، یا ان کا سبسٹیٹیوٹ بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، منیمم 2 اور 3 ٹائم اس پیسج کو آپ پڑھیں ایک اچھی اس کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اسٹیپ نمبر 4، آپ اس میں جو بھی آپ پیراگراف پڑھتے جائیں چھوٹے چھوٹے سائنوپسس بنائیں، سمریز بنائیں اس کی آسان الفاظ میں۔ اور لاسٹ اسٹیپ 5، آپ اس کا ایک سیوٹیبل ٹائٹل بھی آپ نے بنانا ہے۔ جب آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا، بیک گراؤنڈ کو پتہ ہوگا، تو ایک اچھا ٹائٹل آپ بنا لیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پریسی ہے کیا۔ اس کے آپ کو ایک لفظ میں آپ کو ایک جملے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کوئی بھی آپ کو پیسج دیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے غیر ضروری الفاظ کو آپ نے ٹرم کر دینا ہے۔ جس طرح ایک مالی ایک باغ کے اندر سے پودوں کے جو ایکسٹرا پتے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو کاٹ دیتا ہے تاکہ ایک بیوٹیفل لک دکھانے کے لیے۔ اور کروشل اسی طرح جو پیسج آپ کو دیا جاتا ہے اس میں آپ نے ایک کروشل آئیڈیا دینا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ CSS 2022 کے پیپر کی پریسی آپ کے سامنے ہے، اس کو 2 سے 3 دفعہ آپ پڑھ لیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ میں نے پڑھ لی ہے، آپ اس کو اگر آپ نے پڑھ لی تو اس کو سکپ کریں اور آگے جائیں۔ اب آتے ہیں اسٹیپ نمبر 1، بیک گراؤنڈ کی طرف۔ CSS 2022 کے پیپر میں جو پیسج دیا گیا تھا پریسی سولو کرنے کے لیے وہ ولیم جے بورڈ کی بک دا اوریکل سے لیا گیا تھا۔ اگر ہم نے یہ بک پڑھ لی ہوتی تو ٹائٹل بنانے میں اور اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی اور ہمارا ٹائم بھی بچتا۔ اب آتے ہیں ہم اسٹیپ نمبر 2 کی طرف، یعنی ہارڈ ورڈ آپ نے اس میں تلاش کرنے ہیں یہ جو دیے گئے پیسج میں سے، اور ان کا متبادل بھی تلاش کرنا ہے۔ آپ کے سامنے میں آپ کی سہولت کے لیے پڑھ لیتا ہوں، اگر آپ کو ان پہ کمانڈ ہے تو اس کو سکپ کریں اور آگے چلے جائیں۔ ڈیوائن مینیا یعنی خدائی جنون، اس کے علاوہ ایکسٹیزی بے حد خوشی کی حالت، لیکن یہاں پہ ہم اس کا مطلب لیں گے وجد کی حالت، یعنی اوریکل پہ جب خدائی جنون طاری ہوتا تھا تو وہ وجد کی حالت میں آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سینکچری کا مطلب ہوتا ہے مقدس جگہ یا ٹیمپل یا مندر کے آپ لے سکتے ہیں۔ سپلینٹ کا مطلب ہوتا ہے درخواست گزار یا فالوور وغیرہ۔ ڈیکوڈنگ کا مطلب ہوتا ہے مشکل عبارت کو پڑھنا۔ اٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا۔ یہ کچھ الفاظ جو مجھے لگے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہر لفظ کا مطلب پتہ ہو، آپ اندازے سے بھی مطلب کا پتہ لگا سکتے ہو کہ یہاں سے اس لفظ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے یا یہ کہنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اسٹیپ نمبر 3 کی طرف۔ آپ نے 2 سے 3 مرتبہ اس پیسج کو اسٹڈی کر چکے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے میں پڑھ چکا ہوں پہلے، اور اب اس کو میں نے انڈر لائن کر دیا پیراگراف نمبر 1 کو آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فیئر مسٹریز آف لائف، کمپیریزن ود اور نیڈ ٹو کمیونیکیٹ، ڈیوائن superior powers, believed on fates, wishes of gods, decoding oracles, soothsayers, understanding the science۔ یہ پہلا پیراگراف ہے۔ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اس کی میں نے آگے سائنوپسس بنا دیے ہیں کہ جب انسان زندگی میں پریشانیوں کا سامنا اس کو ہوتا ہے تو وہ خدا سے بات چیت کرنے کا اظہار کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کو کچھ روحانی ہستیوں کی ضرورت ہوتی ہے
جیسے اوریکل یا سوتسیئر جیسے قدیم یونان میں لوگ کرتے تھے، کیونکہ ان سے اس لیے وہ رابطہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس یہ آرٹ ہے، ان کے پاس نالج اور اونر ہے اس کے خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی خواہشات کیا ہیں، ان خدا کے سگنلز کو سمجھنے کا ان کے پاس آرٹ ہوتا ہے، تو لوگ اس لیے ان کے پاس جاتے تھے یا ان سے رابطہ کرتے تھے۔ اب پیراگراف نمبر 2 کو پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے بھی میں نے انڈر لائن کر دی ہے۔ soothsayers uttered, oracles interrupting, observe the directions, examine the entrails of animals, judgment, dreams, palmistry۔ اب اس کا سائنوپسس بناتے ہیں کہ oracles reveals the signs of wishes with his knowledge regarding omen۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب لائٹنگ ہوتی تھی بعد آسمان پہ بارش کے دوران، یا بادل گرجتے تھے جب، یا کوئی شکاری پرندے وغیرہ جب وہ دیکھتے تھے، تو اس کا وہ متبادل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب آگ جلائی جاتی تھی تو اس کی ڈائریکشنز کو آبزرو کرتے تھے کہ دائیں سمت گئی ہے یا بائیں سمت گئی ہے۔ اس کے علاوہ ججمنٹ کے لیے کیا کیا جاتا تھا، کوئی جانور ذبح کیا جاتا تھا جب، تو اس کی آنتوں سے یہ پتہ لگایا جاتا تھا، اس کے خون سے یہ پتہ لگایا جاتا تھا کہ آیا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے یا قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ خوابوں کا اور پامسٹری، ڈریمز اور پامسٹری یعنی خواب دیکھنے کا اور ہاتھ دیکھنے کا بھی ان لوگوں میں بہت رجحان تھا، یعنی یہ دو چیزیں بھی، پریکٹسز بھی بہت مشہور تھی قدیم یونان میں۔ اب پیراگراف نمبر 3 کو پڑھتے ہیں ہم، جو میں نے پڑھا اور سمجھا وہ میں نے انڈر لائن کیا ہے آپ کی سہولت کے لیے، کہ گاڈ ڈیڈ ناٹ مینیفیسٹ، خدا اپنے آپ کو عیاں نہیں کرتا بلکہ اسپوک ڈائریکٹلی، ڈائریکٹ بولتا ہے، انٹرمیڈیٹ یعنی کسی درمیانے بندے کے ذریعے یعنی اوریکل کے ذریعے، ڈیوائن مینیا غالب آ جاتا ہے اس پہ، اور اسٹیٹ آف ایکسٹیزی وجد کی حالت میں، اور ڈیلیورڈ میسیج ٹو سپلینٹ یعنی اپنے فالورز کو وہ میسیج ڈیلیور کرتے ہیں۔ اب اس کے سائنوپسس کی طرف آتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی ڈائریکٹ شو نہیں کرتا کسی علامت کی صورت میں، بلکہ وہ جو بھی اوریکل ہوتا ہے اس کے احساسات پہ غالب آ جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، پھر جو بھی وہاں پہ جو پروفٹ جس پہ وہ غالب آتا ہے تو وہ اپنا میسیج یعنی خدا کا میسیج جو ہوتا ہے وہ کنوے کرتا ہے، جو آگے درخواست گزار جو بھی آئے ہوتے ہیں اپلیکینٹس، ان دا اسٹیٹ آف ایکٹیزی یعنی وجد کی حالت میں اپنا میسیج وہ لوگوں تک کنوے کرتا ہے۔ اب لاسٹ یعنی چوتھا پیراگراف ہے، یہ پریکٹسز جتنی بھی ہیں فیوچر کے حوالے سے اوریکلز چلا رہے تھے، اور ہر اوریکلز جو تھا وہ اس کی ذاتی ایک مندر یا ٹیمپل بنا ہوا تھا، وہ خدا سے ڈائریکٹ رابطے میں ہوتا تھا۔ ہر اوریکل کے پاس ایک یا زیادہ خدا ہوتے تھے۔ اپولو جو ہے وہ آرکی ٹائپل سوتسیئر ہے، یعنی پہلا سوتسیئر یونان والوں کے لیے، کنوینگ دا ڈیسیجنز آف زیوس، یعنی وہ جو خدا زیوس کے میسیج اور فیصلے وغیرہ وہ یونان والوں تک پہنچاتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈیلفی اور ڈوڈونا یہ دونوں ہی مندر ہیں، ابتدائی مندر ہیں، اور اس کے علاوہ اپولو انٹرونشن ہے، یعنی اس کے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اب سائنوپسس کی طرف آتے ہیں۔ اس میں گریکس اوریکلز اٹیچڈ ود ون آف مور گاڈز، یعنی جو اوریکلز تھے یونان کے اوریکلز ایک خدا سے یا زیادہ خداؤں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے تھے، ان کی لوکیشنز وغیرہ بھی ڈیفرنٹ تھیں، جیسے ڈیلفی اور ڈوڈونا ہے۔ اپولو جو تھا وہ انیشیل فورکاسٹر تھا، اوریکل کی جگہ میں نے فورکاسٹر یوز کر دیا سبسٹیٹیوٹ، اور خدا کے پیغامات وغیرہ
یعنی زیوس خدا کے پیغام جو بھی وہ پیغام ملتے تھے زندگی کے، موت کے، کوئی ڈیسیجن کے، تو وہ یونان کے لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ڈویژن یعنی درجے تھے کام کرنے کے حوالے سے خداؤں کے بیچ میں۔ 33 ورڈز کی یہ پریسی ہے، اپنا سمری بنائی ہے اس کی۔ اور اب ہم آتے ہیں سٹیپ نمبر 4 یعنی ایکسٹریکشن کی طرف۔ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا ہے، 3 دفعہ 4 دفعہ پڑھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، اس میں ہم بات کریں گے۔ پیراگراف نمبر 1 میں جو جیسے کہ ہم نے کیا کہ یونان کے لوگ اوریکل سے خدا کی خواہشات معلوم کرنے کے لیے اوریکل کے پاس جاتے تھے یا سوتسر کے پاس جاتے تھے۔ اس تصویر میں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو سرکل میں بیٹھا ہوا ہے یہ ہے اوریکل ہے، اور جو نیلی بلیو کلر کی چادر میں بندہ کھڑا ہے یہ ہے سوتسر۔ اب اوریکل کے پاس نالج ہوتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اب یہ مراقبہ کرتا ہے، یہ جو بھی کرتا ہے تو یہ اپنا میسیج ڈیلیور کرتا ہے اس سوتسر سے۔ اب سوتسر میسیج ڈیلیور کرتا ہے سپلینٹ کو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں خدا کا جو پیغام، اس میں ڈیکوڈ کی بات بھی ہوئی تھی کہ اب جو پیغام انسان کو خواب آتی ہے، کچھ آتی ہے، ذہن میں اس کو الجھنیں ہوتی ہیں، اب وہ سلجھانے کے لیے کیا کرتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے کس کے پاس جاتا ہے، سوتسر کے پاس، اور سوتسر کس کے پاس جاتا ہے، اوریکل کے پاس۔ اب آپ کو امید کرتا ہوں کہ بالکل یعنی ان کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کے، یعنی آپ کو خواب آئی تو وہ ہوگا ان کوڈنگ، یعنی وہ خواب کی تشریح، سیڑھی پہ آپ چڑھ رہے ہو، ایک پرندہ اڑ رہا ہے، بکری کاٹ رہے ہو، یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ابہام آپ کے ذہن میں، پریشان ہو آپ، تو اس کو آپ یعنی یہ ابھی ان کوڈنگ ہے، کلیئر میسیج نہیں ہے۔ اب اس کو ڈی کوڈ کون کرے گا، اوریکل یا سوتسر کرے گا۔ اگر سوتسر بھی نہیں کر سکتا تو وہ کیا جائے گا، اوریکل کے پاس جائے گا، اوریکل سے پوچھے گا، اوریکل پھر اپنے نالج سے اپنا گیان لگا کے وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی، پھر آپ کی جو صحیح ہوگا وہ ڈی کوڈ ہو جائے گا، آپ کو تشریح واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گی۔ شکریہ۔ پیراگراف نمبر 2 کے اندر سے میں نے کیا حاصل کیا ہے کہ سوتسرز اور وہ ایگزامن کرتے تھے، وہ ججمنٹ کرتے تھے، وہ آپ کو شکاری پرند یعنی یہ جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں ان کی قربانی کے بارے میں بتاتے تھے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح وہ گائے کو انہوں نے لٹایا ہوا ہے، اور اس کے بعد کاٹنے کے بعد اس کو ذبح کریں گے، اس کے خون کو ججمنٹ کریں گے سوتسر اور اوریکل صاحب مل کے کہ بھائی قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب یہاں دوسری تصویر میں آپ کا انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے میں نے یہ انڈین پامسٹ بٹھایا ہے کہ یہ فال نکالے گا کہ آپ کے مستقبل کا حال بتائے گا، آپ کو CSS میں آپ پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تیسرا پیراگراف ہے یہ پیسج کا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کے لیے میں نے بہت محنت سے بنایا ہے۔ یعنی ڈیوائن مینیا ٹرانسینڈڈ، یعنی اوریکل جب خدا سے رابطہ کرتا تھا قدیم یونان میں تو خدائی جنون اس پہ غالب آ جاتا تھا۔ تصویر نمبر 2 میں آپ دیکھیں انٹر اسٹیٹ آف ایکسٹیزی، یعنی وہ وجد کی حالت میں آ جاتا تھا۔ جب وجد کی حالت میں آتا تھا تو ڈیلیور دا میسیج ٹو دا سپلینٹ، یعنی پھر وہ درخواست گزار جتنی بھی وہاں لوگ آئے ہوتے تھے ان کو اپنا میسیج سمجھاتا تھا۔ اب اس کو مزید آسانی سے سمجھ لیں کہ یعنی اوریکل خدا سے رابطہ لگاتا تھا، خدا اس پہ غالب آ جاتا تھا تھوڑی دیر کی، جیسے ایک انسان کے جسم پہ بھوت سوار ہو جاتا ہے، وہ بھوت بتاتا ہے کہ بھائی یہ فلانی جگہ سے اس بندے کے ساتھ ہو گیا ہوں، اب بکری ذبح کرو گے تو میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ اب بندہ بول رہا ہوتا ہے، ایک ساتھ میں جو یعنی ہمارا جو کلچر ایشیا کا ایک پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں روحانی پیشوا، وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کے پھر گھر والوں کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اوریکل لیں گے جس پہ خدا غالب آ گیا، وہ جو میسیج اسٹیٹ ڈیلیور کرتا ہے وہ سوتسر کو کرتا ہے، سوتسر آگے میسیج ٹرانسلیٹ کرتا ہے، یعنی وجد کی حالت میں آ جاتا ہے۔ جب اوریکل وجد کی حالت میں آتا ہے تو وہ میسیج دیتا ہے سوتسر کو، پھر سوتسر وہاں سے میسیج سنتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، پھر عام عوام کو، سپلینٹ کو وہ میسیج کنوے کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں اب آپ کو بالکل کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب لاسٹ پیراگراف میں سے جو میں نے ایکسٹریکٹ کیا وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ڈیلفی
ایک سینکچری ہے یعنی ایک ٹیمپل ہے اپولو کا، اور اس کو سینٹر آف ارتھ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ زوئس گاڈ جو تھا اس نے 2 پرندے چھوڑے تھے، ایک ایسٹ میں اور ایک ویسٹ میں، تو وہ دونوں اسی جگہ پہ آ کے آپس میں ملے تھے، تو اس لیے اس کو سینٹر آف ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ڈوڈونا کے بارے میں۔ ڈوڈونا بھی یہ ایک ٹیمپل ہے، ایک مندر ہے، اور یہ ہیلینک اوریکل سے بلونگ کرتا ہے، یعنی جو اپولو کے آنے سے پہلے یہ یہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا ادارہ اپنا۔ اب اپولو انٹرونشن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اپولو انٹرونشن کیا ہے؟ جب زیوس گاڈ نے اپنی بیوی ہیرا کو یہاں دنیا میں بھیجا تھا، تو اس کو سزا دینے کے لیے اس کے پیچھے ایک پائتھن یعنی ایک سانپ بھیج دیا تھا۔ جب یہ اس کی برتھ ہوئی اپولو کی، اس کے دوسرے بھائی کی، تو اس نے ان کی والدہ کو تنگ کیا تھا۔ جب بڑا ہوا پھر اپولو، تو اس نے تیر اس کی ایک آنکھ میں مارا اور ایک اس کی گردن میں، جس سے یہ پائتھن جو ہے وہ قتل ہو گیا، مر گیا تھا۔ تو اس کے قتل کے بعد اسی جگہ یعنی ڈیلفی کے اندر یہ مندر بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر سانپ کے ہٹ جانے کے بعد ڈائریکٹ یہ زیوس سے کنیکٹ ہو گیا تھا، اٹیچ ہو گیا تھا، اور لوگوں کے پھر زیوس خدا کے جو فیصلے تھے وہ یہ لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اب آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا، یعنی وہ چیزیں جو آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو گیا، جو چیزیں پریسیز سے ہٹ کے تھیں وہ بھی آپ کی کلیئر، آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ CSS 2022 کے اس پیسج کو جو پریسینٹ کمپوزیشن کے پیپر میں آیا تھا، کو میں نے ٹائٹل دیا ہے دا اوریکل، کیونکہ یہ دا اوریکل بک سے لیا گیا ہے، اور اس کی جو میں نے سمری بنائی ہے وہ کچھ اس طرح سے: When man face problems in life, he wants to communicate with God. In this regard, he seeks spiritual entity like oracle and soothsayer because they have art to describe signs, wishes of God. Oracle reveals the signs of wishes with his knowledge regarding omen, direction, judgment on soothsayer's requests. Besides, dream and palmistry was also famous practice in Greece. God does not show his presence in form of sign. He overcomes on oracle essence for speaking directly. Prophet convey the message of God to the applicants in state of ecstasy. Greek oracles attached with one or more gods and different locations, Delphi and Dodona. Apollo was initial forecaster and god who convey the message of Zeus. For the Greeks, there was division of functions among gods. اس کے علاوہ آپ کی سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے 2 مزید سمریز بھی ہم نے ایڈ کی ہیں اس میں، جس کو دوسرے کا نام میں نے ٹائٹل دیا اوریکل آف ڈیلفی۔ اس کو میں نے دوسری ڈائمینشنز میں اس کو میں نے تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری ہے آگے کوڈ اسسٹنس، اس کو بھی آپ پڑھ لیں، یعنی اب تینوں کو جب پڑھیں گے تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، اور یہ جو آپ کی پریکٹسز ہے، اس کی جو مشکلات وغیرہ ہیں وہ مزید آسان ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں لاسٹ اور فائنل سٹیپ یعنی ٹائٹل کمپوزیشن کی طرف۔ اب جو میں نے سب سے پہلے اس کو ٹائٹل دیا ہے، کیونکہ میں نے اس کی بک کے بارے میں پتہ تھا، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، کیونکہ بک کا نام ہی دا اوریکل ہے، تو اگر میں دا اوریکل لکھوں گا تو یہ بالکل پرفیکٹ ہوگا۔ لیکن اگر مجھے نہیں پتہ تو اس کو میں جیسے جو میں حاصل کرتا ہوں یا مجھے جو سمجھ آتی ہے، جو بھی میں نے اس پیسج سے ایکسٹریکٹ کیے ہیں کچھ نام، وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں: دا اوریکل آف ڈیلفی، گاڈز اسسٹنٹ، وائس آف گاڈز، سرچ آف گاڈز، وائس آف گاڈز، اوریکلز، ویئر ٹو فائنڈ دا گاڈ، گریک فیتھس آن گاڈ۔ اب ٹائٹل کمپوزیشن کو سمجھتے ہیں مزید بہتر طریقے سے، کس طرح ایک ہم اچھا ٹائٹل بنا سکتے ہیں۔ فور ایگزامپل آپ کے سامنے میں نے یونس کا ٹائٹل دیا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک یونس علیہ السلام کی
سٹوری آ جاتی ہے. اگر ہم نے قرآن مجید پڑھا ہوگا تو ہمیں آسانی سے پتہ ہو جائے گا کہ یہ پلیس آف ایکسٹریکشن کہاں ہے, کہاں سے یہ لی گئی ہے. تو پھر میں آسانی سے اس کو یونس کا ٹائٹل دے دوں گا. اگر نہیں پتہ ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا, اس پوری صورت کو پڑھنے کے بعد میں کچھ یہ نام بھی دے سکتا ہوں, یعنی لائف آف یونس, پرابلم آف یونس, مشن امپاسبل کا نام دے سکتا ہوں, اور 80 days in fish stomach, یونس دا نیم آف سکسیس. یعنی یہ پوری سٹوری کس طرح آپ جاتے ہیں, کشتی میں سوار ہوتے ہیں, مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے جاتے ہیں, کس طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر سروائیو کرتے ہیں آپ, یعنی 40 دن اور 40 راتیں آپ وہاں سٹے کرتے ہو. اب پریشانی ہوتی ہے, آپ کے جو کپڑے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں, آپ کو وضو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو کھانے پینے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. 40 یعنی دن کے بعد آپ واپس آتے ہو, یعنی ایک امپاسبل سی بات ہے. اب وہاں سے مچھلی کے پیٹ سے باہر انسان نہیں آ سکتا, لیکن کنسسٹنسی ان کی تھی تو اللہ پاک نے ان کو سکسیس دی, وہ کامیاب ہوئے. تو اب اس کو ٹائٹل اگر دیں گے, کوئی ایگزامنر ہوگا تو اگر یونس لکھیں گے تو بالکل پرفیکٹ ٹائٹل ہے یہ. اور اگر آپ اس کو دوسرے ٹائٹل اپنے ذہن سے, اگر آپ کو نہیں پتہ, جیسے لائف آف یونس, پرابلمز آف یونس, مشن امپاسبل, اگر یہ ٹائٹل بھی آپ دے سکتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مزید ہم دوسری ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ جیسے یوسف کا نام, اوپر میں نے یوسف علیہ السلام کا دیا ٹائٹل, کہ ایکسٹریکشن پلیس کیا ہے, یعنی یہ کون سی بک سے لیا گیا, ہولی بک سے لیا گیا ہے یا انسان کی لکھی ہوئی کتاب سے لیا گیا ہے. تو اب اس کو ہم پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے, جیل میں چلے جاتے ہیں آپ, اور پھر وہاں سے آپ وہاں کے بادشاہ بن جاتے ہیں, آپ کو کامیابی ملتی ہے. اتنے سالوں صبر کرنے کے بعد آپ اپنے والد صاحب سے بھی ملتے ہیں. اب یہ سارے کی پوائنٹس میں نے بتائے ہیں اس میں سے. اب آپ اس کو ڈائریکٹ یوسف کا نام دیں. اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ قرآن مجید سے لی گئی ہے یہ اقتباس, یہ پیسج, تو آپ اس کو ڈائریکٹ یوسف کا نام بھی دیں گے. اگر نہیں پتہ آپ کو, لیکن آپ اس پیسے سے جو بھی ایکسٹریکٹ کریں گے تو آپ اس کو درج ذیل نام, لائف آف یوسف, پرابلم آف یوسف, سکسیس آف یوسف, کنگ آف ایجپٹ, یوسف دا نیم آف پیشنس, یہ بھی دے سکتے ہیں. یعنی یہ آپ کو ایک سمجھانے کے لیے ہے کہ کوئی بھی آپ کو ریسی دی جاتی ہے تو آپ کو اس طرح اس کے ٹائٹل بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو یا کوئی فیڈ بیک آپ دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ کریں. اس کے علاوہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجیے. شکریہ.